اے درے غیر پر سر جھکانے والوں، جنگل کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے بھی کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ مزار پہ جا کے چادر چڑھاؤ، ماتھا ٹیکو اور کہو بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا۔ ایک مکھی جس نے مار کے چڑھائی وہ کہاں گیا؟ جہنم میں۔ ہم کیا کیا چڑھا دیتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اپنی نعمتیں پوری کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج میں تمہارے اس دین سے، اس اسلام سے میں راضی اور خوش ہو گیا۔ آج میں تمہارے اس دین سے، اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ یہ وہی اسلام ہے جو نبی اکرم کے زمانے میں مکمل ہوا، اور اللہ اسی اسلام سے راضی ہے جو نبی نے ہمیں دیا۔ یاد رکھنا، جو دین نبی نے ہمیں نہیں دیا، اور نبی اکرم کے گزر جانے کے بعد بہت سے کٹھ ملاؤں نے اپنی طرف سے اس دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے ہمیں دی ہیں، وہ دین نہیں ہو سکتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک چلا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پوری اذان دینے کے بعد لا الہ الا اللہ، ختم، آیا مسجد میں نماز کا وقت ہو گیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا آتا ہے اللہ اکبر، اس کی اذان بھی ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر۔ اس کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ درود شریف یا سلام پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، فلاں فلاں سلام، فلاں پہ لاکھوں سلام۔ کبھی آپ نے سنا ہے لاکھوں سلام کہہ دینے سے لاکھوں سلام ہو جائیں گے؟ آپ ہی بتائیے۔ آپ کہیے جرجی صاحب لاکھوں بار السلام علیکم، تو لاکھوں بار ہو جائے گا؟ اگر لاکھوں بار کہہ دینے سے لاکھ بار ہو جانے والا ہوتا تو ہم 33 بار کیوں پڑھیں سبحان اللہ، 33 بار کیوں پڑھیں الحمدللہ، 34 بار کیوں پڑھیں اللہ اکبر؟ ہم تو کہتے ہیں 33 بار سبحان اللہ، ہو گیا۔ ہم تو کہتے ہیں 34 بار اللہ اکبر، ہو گیا۔ جب تم ایک باری بھی کہہ دیتے ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جب لاکھوں کہہ دینے سے لاکھوں ہو گیا تو ہم 34 کہنے سے 34 نہیں ہوگا، ہمارے 33 کہہ دینے سے 33 نہیں ہوگا؟ ہو تو مولانا بات تو صحیح کہہ رہے ہو، لیکن ہمارے باپ 9 9 19 کہتے ہیں، ہم 18 کیوں کہیں گے؟ ہمارے باپ نے وہی پڑھا ہے۔ تو جو چیز اسلام میں نہیں تھی، نبی نے نہیں دی، وہ نبی اکرم کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ آج میں نے اسی دین کو تمہارے لیے مکمل کیا ہے، جو دین تمہیں محمد رسول اللہ نے دیا ہے، اور اسی دین سے میں راضی اور خوش ہو گیا۔ جہاں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں اسلام کی، وہیں کچھ ایسی چیزیں بھی بتائی گئی ہیں جن کا چھوڑنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور آئیے سنیے، ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں آپ کو۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند احمد کے اندر نقل کیا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس حدیث کے اندر 10 باتیں بتائی گئی ہیں۔ شاید میں اپنی تقریر میں ان 10 باتوں کو پورا نہ کر سکوں، اس لیے پہلے 5 پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب10 کلمات لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله۔
ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة إياك بالمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل. فی الحال 5 چیزیں. یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے. آپ عبادت کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں, لیکن ان چیزوں سے اگر آپ رک نہیں رہے ہیں تو آپ اسلام کے اندر داخل نہیں ہیں. معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتیں بتائیں, 10 چیزوں کی مجھے وصیت کی, 10 چیزوں کا مجھے حکم دیا. ان 10 چیزوں میں پہلی چیز کیا بتائی؟ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. اے معاذ, اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی حال میں کسی غیر کو شریک مت کرنا. چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے, تمہاری باڈی کو جلا کر ہوا میں اڑا دیا جائے, کچھ بھی کیا جائے, لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا. اس اپنی قدرت سے جس کو چاہے گا معاف کر دے گا, لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اگر کسی مشرک کو اس کے شرک کی وجہ سے معافی ملنے کی اجازت ہوتی یا معاف کیا جا سکتا ہے کوئی مشرک, تو وہ اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب ہیں, لیکن ابو طالب کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا. حضرت ابراہیم کے باپ آزر ہیں, لیکن آزر کو بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا, کیونکہ ان دونوں کا انتقال شرک پر ہوا ہے. تو شرک اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا, لیکن شرک کو پہچانیے. شرک کیا ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے شرک گناہ ہے, لیکن شرک ہے کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے. ہم کر جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا. جرجس صاحب کو بخار آ گیا, سر میں درد ہے, ڈاکٹر کے پاس گئے, جلدی سے 102 ڈگری بخار تیز, پیراسیٹامول دیا, ڈولو دیا, کچھ دیا, جلدی سے کھایا پیا, کھانا نہ کھا کے تھوڑی دیر کے بعد آرام. ماشاءاللہ اچھا آرام ملا. مولانا صاحب کیسی طبیعت ہے؟ بہت اچھی. اس ڈاکٹر نے مجھے ٹھیک کر دیا ہے. شرک ہو گیا. ارے فلاں ڈاکٹر سے دوا لائے, اس کی دوا سے ٹھیک ہو گئے. شرک کر دیا ہم نے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ کسی مزار پہ جا کے چادر چڑھاؤ, ماتھا ٹیکو اور کہو بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا, یہی شرک ہے. نہیں, شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے. جبکہ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ماشاءاللہ اس ڈاکٹر کی دوا میں نے کھائی, اللہ نے اس ڈاکٹر کی دوا میں شفا رکھی تھی, اللہ کے حکم سے میں ٹھیک ہو گیا. کہنا یہ تھا ہمیں, اللہ نے اس ڈاکٹر کے ذریعے مجھے ٹھیک کر دیا, یہ بھی چلے گا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اوہ ارے کینسر تھا میری ماں کو, ارے میں اگر بمبئی میں ٹاٹا ہاسپٹل نہیں گیا ہوتا تو میری ماں مر گئی, مر جاتی. شرک ہو گیا. گھر میں کتا پلا ہوا, پالنا نہیں چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پالو, بہت سے لوگ پالتے ہیں. گھر میں پلا ہوا ہے, چور آئے چوری کرنے, کتے نے بھونکنا شروع کر دیا, چور بھاگ گئے. صبح اٹھ کے آپ نے کہہ دیا اگر کتا نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی. شرک ہو گیا. اس کتے کی وجہ سے میرے گھر میں چوری بچ گئی. شرک ہو گیا. شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے, لیکن ہاں چونکہ یہاں قصدن اور جان بوجھ کر آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں, اس لیے اس درجے میں داخل نہیں ہوں گے.
کیونکہ آپ کی نیت یہ نہیں تھی کہ ڈاکٹر نہیں صحیح کیا ہے، آپ یہ جانتے تھے کہ اللہ ہی نے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا دی ہے، لیکن زبان سے آپ کے نکل گیا کہ ڈاکٹر کی وجہ سے صحیح ہو گئے۔ یہاں نیت کا دار و مدار ہے، نیت دیکھی جائے گی۔ آئیے، ایک بیابان جنگل ہے، جنگل میں کچھ لوگوں نے تمہیں گھیر رکھا ہے، سب کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، آپ اکیلے ہیں، اور آپ سے پوچھا کہ آپ کا نام؟ میں نے کہہ دیا محمد جرجیس۔ مسلمان ہو؟ جی۔ اللہ کا انکار کر، محمد کے رب کا انکار کر، ورنہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ یا اللہ، یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ حدیث کی کتاب مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے یہی سچویشن ایک صحابی نے پوچھی تھی کہ جنگل میں اکیلے پڑ جاؤں اور لوگ مجھے گھیر لیں اور وہ یہ کہیں کہ محمد کے رب کا انکار کر، اللہ کا انکار کر، تب میں تجھے چھوڑوں گا۔ تو اللہ کے رسول، اگر میری جان جا رہی ہو لیکن اللہ کا انکار کرنے سے اگر میری جان بچ رہی ہو تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی یہاں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر اللہ کا انکار کر کے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لے، اللہ کا انکار کر دے، کیونکہ جب تو کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا پہلا حصہ بھی انکار پر ہی مشتمل ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ آپ تو اللہ کا بھی انکار کر رہے ہو نا، لا الہ، کوئی ہے ہی نہیں رب، کوئی ہے ہی نہیں معبود الا اللہ کہہ کے اللہ کا اقرار کر رہے ہو۔ پہلے تو آپ انکار ہی کر رہے ہو نا، پہلے انکار، لا الہ الا اللہ، لا الہ، کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کا بھی انکار، بعد میں کہہ رہے ہو الا اللہ۔ تو اگر اللہ کا انکار کرنے سے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لے، جب وہ تجھے چھوڑ دیں، گھر پہ آ جائے تو پھر الا اللہ کہہ دینا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہاری جان بچ جائے تو ایسا کر سکتے ہو۔ اللہ کا انکار کر کے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لو۔ اس نے مسئلہ بدل دیا، اس صحابی نے مسئلہ پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر وہ یہ کہے کہ میرے مالک کو سجدہ کرو، بھائی ان 5-6 لوگوں میں اس کا کوئی سردار بھی ہو اور وہ یہ کہے کہ نہیں، 5-6 آدمی مجھے گھیر لیں، سب کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ یہ کہیں کہ میرے مالک کو سجدہ کرو تب میں تمہیں چھوڑوں گا، اس کے سامنے سر جھکاؤ تب میں چھوڑوں گا، اور سجدہ کرنے سے ہی میری جان بچ سکتی ہے ورنہ نہیں، تو کیا میں سجدہ کر دوں؟ تو اللہ کے نبی نے یہاں کیا جواب دیا وہ سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، ان قتلتا او حرقتا، اگر تجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو کروا لینا، جلا کر راکھ کر دیا جائے تو کروا لینا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرنا۔ شرک سمجھ گئے آپ؟ اللہ کو یہ منظور ہے کہ بندہ میرا انکار کر دے، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا حق مار کر وہ کسی اور کو دے دے، سجدہ میرے لیے ہے یہ کسی اور کو کر دے، یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ آئے در غیر پر سر جھکانے والوں، جنگل کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے بھی کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو بچا لو، لیکن اگر کسی کو سجدہ کر کے تمہاری جان بچ رہی ہے تو نہیں بچا سکتے ہو۔ مر جانا گوارا کر لو لیکن غیر کو سجدہ نہ کرو۔ مسند احمد ہی کی ایک حدیث ہے نا کہ 2 لوگ ایک بت کے پاس سے گزرے، مر رجلان علی صنم، ایک بت کے پاس سے گزرے، ایک مورتی کے پاس سے گزرے، مورتی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، جیسے آج مندروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، مزاروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس پتھر کی مورتی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں سے کہنے لگا قرب شیئن، کچھ چڑھاؤ اس مورتی پر، کچھ چڑھاؤ۔ سنیے، بہت غور سے سننا، اس مورتی پر کچھ چڑھاؤ۔ ان دونوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو چڑھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کیا چڑھاؤں؟ اس نے کیا کہا؟ قرب ولو ذبابن، ایک مکھی ہی مار کے چڑھاؤ، لیکن چڑھاؤ، اگر نہیں چڑھاؤ گے تو جانے نہیں دیں گے۔ یہ ہمارے بزرگ کی مورتی اور تم کچھ نہیں چڑھاؤ گے؟ یہ ہمارے بھگوان کی دیوی دیوتا کی مورتی اور تم کچھ نہیں چڑھاؤ گے؟
چڑھاؤ، کہا کچھ نہیں ہے، کہا مکھی ہی مار کے چڑھاؤ۔ ایک آدمی نے مکھی ماری، ان میں سے ایک نے، اور چڑھا دیا۔ ان دونوں میں سے ایک نے ایک مکھی ماری اور اس بت پہ چڑھا دیا۔ فخلوا سبیلہ، ان لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، جاؤ تم نے مکھی مار کے چڑھا دی، تم جاؤ، تمہاری جان ہم نے بخش دی۔ دوسرے سے کہا تم بھی چڑھاؤ، اس نے کہا نہیں، میں غیر اللہ پر کوئی چیز نہیں چڑھا سکتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَقَتَلُوهُ، اس مورتی پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے مل کر اس کو مار ڈالا۔ کس جرم میں؟ اس نے ایک مکھی بھی مار کے نہیں چڑھائی، اس کو مار ڈالا۔ فَدَخَلَ الْجَنَّةِ، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ ایک مکھی جس نے مار کے چڑھائی وہ کہاں گیا؟ جہنم میں۔ ہم کیا کیا چڑھا دیتے ہیں۔ تو ایک مکھی چڑھائی تو کہاں گیا؟ جہنم میں۔ تو شرک کو سمجھنے کی کوشش کریے، شرک کسے کہتے ہیں۔ ایک اور شرک کو سمجھیے، اور بہت اچھی مثال دے رہا ہوں میں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ چمنی بازار۔ آپ کے یہاں کا کوئی آدمی دلی میں کام کرتا ہے، 2 4 6 7 مہینے 8 مہینے 1 سال کے بعد آتا ہے۔ چمنی بازار سے ایک آدمی دلی گھومنے گیا، آپ کے ہاں ٹھہرا، آپ نے اس کو قطب مینار گھمائی، آپ نے اس کو دلی کی جامع مسجد گھمائی، لال قلعہ گھمایا۔ اب وہ واپس آ رہا ہے، آپ نے اس کو کہا بھائی اب تم چمنی بازار جا رہے ہو؟ جی۔ گاؤں میں میری بیوی رہتی ہے، بچے رہتے ہیں۔ جی۔ 5000 روپے کی خوبصورت ساڑی خرید کر دلی سے آپ نے اس کو دی کہ لیجئے میری بیوی کو دے دینا۔ آپ اس کی ساڑی کو لے کر آ رہے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، اپنے نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، ناشتہ پانی کرتے ہیں، چل دیے۔ کہاں؟ اپنے دوست کی بیوی کے پاس اس کو ساڑی دینے کے لیے۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بیوی نے دروازہ کھولا۔ جیسی دروازہ کھلتا ہے سامنے گاؤں کا آدمی کھڑا ہے، اندر دوست کی بیوی ہے۔ بیوی نے کہا کہیے کیسے آنا ہوا؟ آپ کے شوہر نے آپ کے لیے ساڑی بھیجی ہے بھابھی، میں دلی گیا تھا گھومنے کے لیے، آپ کے شوہر کے پاس رکا تھا، جب واپس آنے لگا تو آپ کے ہسبینڈ نے، آپ کے شوہر نے یہ خوبصورت ساڑی بھیجی آپ کے لیے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، دل سے بتائیے گا، جرجیز کا چہرہ دیکھ کر نہیں۔ بیوی کو کس کی تعریف کرنا چاہیے؟ ایمانداری کا جواب یہی ہے، جس نے ساڑی بھیجی اس کی، یعنی شوہر کی تعریف۔ لیکن بیوی بجائے شوہر کی تعریف کے ساڑی دینے والے کی تعریف کرنے لگے، جو لایا ہے اس کی تعریف کرنے لگے۔ ایکسکیوز می، ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھے ہیں، دلی سے ساڑی لے آئے، آئیے چائے پی لیجئے، اور اپنے دل کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دے۔ دلی میں آپ بیٹھے ہیں اور محلے کے کسی آدمی نے آپ کو خبر دے دی صاحب ساڑی آپ نے بھیجی، اور آپ کی بیوی تو گل چھرے اس کے ساتھ اڑا رہی ہے جو ساڑی لے کے آیا۔ میں نے اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے دیکھا، اس کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھا، اس کے ساتھ ہوٹل میں چائے پیتے ہوئے دیکھا، وہ تو گھوم رہی ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، کیا آپ اپنی بیوی کی اس بے غیرتی کو برداشت کر لیں گے؟ نہیں کریں گے۔ دل کی آواز یہی ہے کہ آپ اپنی بیوی کی اس بے غیرتی کو برداشت نہیں کریں گے۔ کم بخت ساڑی میں نے دی، تعریف اس کی کر رہی ہے، محنت میں کر رہا ہوں، کما میں رہا ہوں، 5000 روپے کا ہم نے ساڑی خرید کر تجھے بیچی، اور تعریف تو اس کے ساتھ گھوم اس کے ساتھ رہی، نام اس کا لے رہی ہے۔ آپ وہیں بیٹھے بیٹھے موبائل اٹھاؤ گے، بیوی کے نمبر کو ڈائل کرو گے، 89 چڑیل، کیا ہوا؟ اس کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ ہاں تو کیا ہوا؟ وہ نے وہ ساڑی دی، آپ وہیں سے بیٹھے بیٹھے کہو گے طلاق طلاق طلاق۔ جب آپ اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کر لے؟
کہ رحم مادر میں پانی کے ایک قطرے کی بوند سے انگلیاں میں نے بنائی، پور میں نے بنائے، انگوٹھا میں نے بنایا، انگلیاں میں نے بنائی، پیر میں نے بنایا، ٹخنا میں نے بنایا، پنڈلی میں نے بنائی، گھٹنا میں نے بنایا، ران میں نے بنائی، شرمگاہ میں نے بنائی، پیشاب و پائخانے کا راستہ میں نے بنایا، لیور میں نے بنایا، پیٹ میں نے بنائی، آنتیں میں نے بنائی، دھڑکنے والا دل میں نے دیا ہے، دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر چمکتے ہوئے 2 ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں نے دیے ہیں۔ تیری ماں تو کھانا کھا رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا پیر بنا رہا تھا، تیری ماں پانی پی رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھ بنا رہا تھا، تیرا کان بنا رہا تھا۔ تیری ماں اپنے ماں کے گھر مائکے گئی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرے کان بنا رہا تھا، تیرا دماغ بنا رہا تھا، ساری کاریگری پیٹ کے اندر میں نے کی، لڑکا لڑکی میں نے بنایا۔ ہاں تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ہوا میں نے پہلے پیدا کر دی، تیرے دنیا میں آنے سے پہلے میں نے پانی پہلے سے موجود کر دیا، تیرے دنیا میں آنے سے پہلے تیری ماں کی پستان میں ہم نے دودھ پہلے سے بھر دیا، سب کچھ میں نے کیا۔ اے میرے بندے، جب تو اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آیا تیرے باپ نے نام دوسرے کا لے لیا ہے، جب دنیا سے تو نے آنکھیں کھولی یہ سارے کام میں نے کیے، جب پیدا ہوا باہر آیا آنکھیں کھولی تو نام لے دیا، اجمیر والے نے دیا، بدایوں والے نے دیا، کچھوچا والے نے دیا، پھلواری شریف والے نے دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کرے گا جبکہ ساری چیزیں میں نے کی ہیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ او میرے بندے، بنا سوا گر درست میں نے کیا، پانی کے قطرے کی کھوپڑی میں نے بنائی، ہڈی میں نے بنائی، ہڈی میں گوشت میں نے پہنایا، کلیجہ میں نے بنایا، دل میں نے بنایا، پھیپڑے میں نے بنائے، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، نر و مادہ میں نے بنایا، لڑکا لڑکی میں نے بنایا۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، جب میں پہلی بار بنا سکتا ہوں تو تیری مرنے کے بعد تجھے دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا، دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ او میرے بندے، جب سارے کام میں نے کیے پھر تو نے اجمیر والے کا نام کیوں لے لیا ہے؟ میرے بندے، تو نے بدایوں والے کا، کچھوچا والے کا نام کیوں لے لیا ہے؟ ارے تو جن کا نام لے رہا ہے وہ اتنے کمزور، اتنے کمزور، اتنے کمزور ہیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، وہ سارے کے سارے مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مکھی اگر ان کے کھانے کی چیز سے تھوڑی سی مٹھائی لے کے اڑ جائے تو یہ سارے مل کر اس سے وہ چیز چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ جو ایک مکھی سے چھوٹی سی مٹھائی نہ چھین سکے وہ بیٹا بیٹی کیا دے گا؟ او میرے بندے، جب تو اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو میں بھی تجھے چھوڑ دوں گا، جنت سے دور کر دوں گا، جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ اس شرک کو پہچاننے کی کوشش کریے، یہ شرک ہے۔ قرآن کی آیتیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں یہ شرک ہے۔ ہم کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ لا تشرک باللہ، تم شرک مت کرنا۔ ان قتلتا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، او حرقتا، یا تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے، جل جانا گوارا کر لینا۔ اور ظاہر بات ہے، اچھا آپ دیکھ لیجئے یہ کیا چیز ہے؟
او لوگو، او نبیوں کے دروں پہ جانے والوں، نبیوں سے بیٹا بیٹی مانگنے والوں، نبیوں سے بارش اور اولاد مانگنے والوں، سنو، آدم علیہ السلام کے پاس پریشانی آئی تو انہوں نے اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھی ہے، انہوں نے اپنی بات اللہ سے رکھی ہے۔ جب تمہارے پیغمبر دنیا میں آنے والے نبی اپنی پریشانیاں خود دور نہیں کر سکتے تو تمہاری پریشانیوں کو وہ کیسے دور کریں گے؟ اللہ نے اگر قرآن میں نوح علیہ السلام کا نام لیا، اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن میں نوح علیہ السلام کا نام لیا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جو انہی کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کے مر جاتا ہے، زمین سے پانی آیا، آسمان سے بھی پانی آیا، وہ لڑکا پہاڑ پہ چڑھ گیا، نوح علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے میری کشتی پہ سوار ہو جا، آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا، آجا میرے رب نے مجھے جو دین دیا ہے اس پر ایمان لیا، میری شرع میں آجا، نیک لوگوں میں شامل ہو جا، اسلام کو ایکسیپٹ کر لے۔ کہنے لگا میں پہاڑ کی اوپر چڑھ جاؤں گا، یہاں تک پانی نہیں آئے گا، نہیں، آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا، آج ہر نافرمان کو، ہر کافر و مشرک کو آج سزا ملے گی۔ وہ نہیں مانا، یہاں تک کہ وہ پانی پہاڑ تک پہنچا، غرق ہونے لگا، ڈبکیاں مارنے لگا، ان کا بیٹا ڈوبنے لگا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جو فطری محبت ہوتی ہے وہ جوش میں آ گئی، جوش میں آ گئی، اور نوح علیہ السلام نے چیخ دیا، اے میرے رب میرا بیٹا، اے اللہ میرا بیٹا، اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ لیکن نوح علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، فرمایا اے نوح ایسی باتیں مت زبان سے نکالو جس کا علم تمہیں نہیں ہے، تم جس کو اپنے اہل و عیال کا کہہ رہے ہو، انہو لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل و عیال سے نہیں ہے، وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے، مرنے دو اسے، میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا۔ آج کہہ دیا بیٹا، آئندہ کبھی اپنی زبان سے اس کو بیٹا مت کہنا۔ غور کرو، نوح علیہ السلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا ڈوب کے مر جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے، پکارا بھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی دعا بھی قبول نہیں کی۔ یہ ظاہر ہے اللہ پر کوئی پریشر نہیں بنا سکتا ہے اور اللہ کے اوپر کوئی اپنا حکم نہیں چلا سکتا ہے۔ دعا مانگنے کا اختیار سب کو ہے، لیکن قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے۔ وہ چاہے تو ایک مجبور اور ایک مزدور کی دعا سن لے، وہ چاہے تو غار میں پھنسے ہوئے 3 لوگوں کی دعاؤں کو سن لے، اور وہ چاہے تو نوح علیہ السلام کی دعا کو بھی ریجیکٹ کر دے، اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں بنا سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں بنا سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نوح علیہ السلام اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھتے رہے اور نہیں بچا پائے۔ نوح کا یہ واقعہ اور نوح کے بیٹے کا مر جانا چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ نبیوں میں کسی کو بچانے کی طاقت نہیں ہے، رسولوں میں کسی کو بچانے کی طاقت نہیں ہے۔ اے نبیوں اور پیروں اور ولیوں کو سب مختار کل سمجھنے والوں، جب نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے تو آپ کی مصیبتیں کیا دور کریں گے؟ یہ نبیوں کی زندگی ہمیں بتلا رہی ہے، یہ نبیوں کی سیرت ہمیں بتلا رہی ہے کہ دکھ سنو، توحید تمہاری اس وقت اور مضبوط ہو جائے گی جب تم نبیوں کی زندگی پڑھو گے۔ غور کرو، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیا تو بتوں کو توڑ دینے کے پاداش میں نمرود نے آگ لگوائی، لکڑیاں اکٹھا کی گئی، بہت بڑی آگ لگائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جانا ہے، جھولا ڈال دیا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان پہ نظر ڈالی، اے اللہ اگر واقعی میں تیرے راستے پہ ہوں اور توحید پہ ہوں تو تو میری حفاظت فرما، اے اللہ مجھے بچا۔ ادھر نمرود نے آگ میں ڈالا، ادھر اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام جلانا ہے لیکن تو میرے حکم سے جلتی ہے، لیکن آج
میرا بندہ تیری گود میں آیا ہے، تیری آغوش میں آیا ہے، آج تو اپنی فطرت بدل دے، آج تو اپنی کشش بدل دے، آج تیرا کام جلانا نہیں ہے، آج تیرا کام پھول بن جانا ہے، آج گلے گلزار بن جانا ہے، میرے بندے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جانا ہے، آج تیرے اندر سے جلنے کی صفت ختم ہو گئی، آج تو میرے بندے پر سلامتی والی ہو جا۔ کون بردن، سلامتی، اور ٹھنڈا نہیں کہا، سلامن بھی کہہ دیا۔ اتنی ٹھنڈی ہو، اگر ٹھنڈا کہہ دیتا اللہ آیات ٹھنڈی ہو جا تو اتنی ٹھنڈی ہو سکتی تھی کہ برف سے بھی زیادہ، اس لیے کہا زیادہ انسان کو گرمی اگر نقصان پہنچاتی ہے تو زیادہ ٹھنڈک بھی تکلیف دیتی ہے، اس لیے کہا ٹھنڈی تو ہو جا، بجھ تو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی مت ہونا کہ میرے بندے ابراہیم کو تکلیف ہو، سلامتی والی، نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم، معتدل اور بیچ والی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو نمرود کے عذاب سے نہیں بچا پا رہے ہیں، اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کا نام لیا تو ان کی پریشانی کا ذکر کر دیا کہ دیکھو ہم نے ان کے بیٹے یوسف کو چھینا، مختلف مراحل سے بیٹا گزرا، اس کے بھائیوں ہی نے اس کو کنویں میں پھینک دیا، یوسف کا کرتا اتار کے کسی بکری کا خون لگا کے لے آئے اور اپنے باپ یعقوب سے کہہ دیا کہ ہم لوگ کھیل میں تماشے میں مست ہو گئے، اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا اور یوسف کو بھیڑیا کہا گیا۔ کئی سال تک یعقوب روتے رہے اور اللہ سے فریاد کرتے رہے کہ میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا۔ اللہ نے کہا یعقوب تم نے مجھ سے بیٹا مانگا ہے، مجھے پکارا ہے، میرے آستانے پہ دستک دی ہے، اس لیے اب تمہارا بیٹا بھی میں تمہیں لوٹاؤں گا۔ تم بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے ہو کہ روتے روتے تمہاری آنکھوں کی روشنی اور بینائی چلی گئی، پہلے ہم تمہاری آنکھوں کی روشنائی لوٹائیں گے، اس کے بعد تمہارے بیٹے کو واپس کریں گے۔ اور تمہارا بیٹا جب ہم نے چھینا تھا تو کمزوری کی حالت میں چھینا تھا، لیکن جب تمہارا بیٹا تمہیں واپس کریں گے تو اس کو نبی بنا کر واپس کریں گے اور اس کو ایک ملک کا بادشاہ بنا کر واپس کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، بادشاہ مصر بنا کر ان کو واپس کر دیا گیا۔ غور کرو، جہاں پر عزیز مصر بیٹھا کرتا تھا وہاں پر آج یوسف علیہ السلام بیٹھے، اور اس حال میں باپ سے بیٹے کو ملوایا۔ یعقوب پر پریشانی آئی، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، ابراہیم پر پریشانی آئی، اپنے رب کو پکارا، حضرت زکریا پر پریشانی آئی، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، حضرت یونس علیہ السلام پر پریشانی آئی، سمندر کا سفر کر رہے ہیں، کشتی الٹ جاتی ہے، مچھلی نگل جاتی ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب کو پکار رہے ہیں۔ نبیوں کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لو، اللہ نے جتنے بھی نبیوں کا نام لیا ان کی پریشانی کا ذکر کر دیا اور یہ میسج دے دیا، نبی بھی اپنی پریشانی دور نہیں کر پائے، تو نبیوں کے بعد آنے والے تمہاری پریشانیاں دور کریں گے۔ تھوڑی سی عقل پر آدمی زور دے دے تو بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن عقل پر زور دینے ہی کب دیا جاتا ہے؟ عقل پر زور نہیں دینے دیا جاتا، کہہ دیا جاتا قرآن نہیں پڑھنا جانتے تو سیکھو ہی مت، پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تعجب کریں گے، مبارک پور کے ایک مفتی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے، جو فتویٰ دے دیا باقاعدہ کہ جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں، قرآن کھول کر صرف اپنی انگلی قرآن کے حروف پہ چلاتے رہیں، اللہ ان کو ثواب دیتا رہے گا۔ یہ فتویٰ چھپا ہے، انگلی چلاتے رہیں اللہ ثواب دے گا، کیونکہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ جب نیت ہی تمہاری یہ ہے کہ ہم سیکھیں گے ہی نہیں تو ثواب ملے گا؟ جب تمہاری نیت ہی ہے کہ ہم انگلی چلاتے رہیں بس سیکھنا ہے ہی نہیں تو ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے تمہاری بات ہم مانتے اللہ نیت دیکھتا ہے، تو اللہ جب تمہاری نیت ہی ہے کہ ہمیں سیکھنا ہی نہیں ہے قرآن، کون اتنا وقت برباد کرے، تو آپ کو انگلی پھیرنے پہ ثواب ملے گا۔ یہ فتوے دیے گئے باقاعدہ۔
قرآن کے قریب لانے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی ہے. اگر آپ قرآن پڑھ کے کسی سے مسئلہ پوچھنے لگے تو کیا کہے گا؟ کیا تم وہابی ہو گئے ہو کیا؟ کیوں؟ کہ قرآن پڑھ کے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے مسئلے تو وہی لوگ پوچھتے ہیں، تم کب سے پوچھنے لگے ہو یہ بات؟ قرآن تم نہیں سمجھ پاؤ گے، تمہارے لیے تمہارے مولانا لوگ کافی ہیں، جو بتا دیا اسی پہ عمل کرو. پڑھیے پوری زندگی، سارے نبیوں کے حالات سننے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی پریشانیوں سے گزری ہے. جنگ بدر کا وہ معاملہ دیکھو، 313 مسلمان نبی کے ساتھ اور 1000 سے زیادہ کا لشکر کافروں کے ساتھ. ابو بکر صدیق کا بیان ہے، بدر کے دن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا. میرا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا نبی کے ساتھ ہوا کرتا تھا، لیکن ہم نے اپنی پوری زندگی میں نبی اکرم کو کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے بدر کے دن دیکھا. 313 مسلمانوں کو آپ دیکھتے اور 1000 کافروں کو دیکھتے، ان کے ہتھیاروں پہ نظریں ڈالتے، ان کے تیروں، کمانوں، تلواروں پہ اور گھوڑوں پہ نظر ڈالتے، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نہتے صحابہ کو دیکھتے. کسی کے پاس تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے، کسی کے پاس کمان ہے تو چلانے کے لیے تیر نہیں ہے. ایک چیز ہے تلوار ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال نہیں ہے، ڈھال ہے لیکن چلانے کے لیے تلوار نہیں ہے. ایک چیز ہے اور دوسری چیز نہیں. اللہ کے نبی سجدے میں گر جاتے ہیں. ابو بکر صدیق کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سجدے میں گرے ہوئے دیکھا، اور سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی یہ دعا کر رہے تھے، اللہم لا تہلک ہذہ العصابہ ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعد اليوم. اے اللہ، یہی مٹھی بھر جماعت میرے پاس ہے، یہی پکے سچے مسلمان ہیں. اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت چلی گئی، یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی اور آج یہ مٹ گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، اگر آج یہ قتل کر دیے گئے، آج یہ مار دیے گئے، آج یہ ہلاک ہو گئے، لن تعبد بعد اليوم، تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی، آج کے بعد کبھی کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، آج کے بعد کبھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی جنگ بدر میں پریشان ہیں، لیکن اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس سے دعا مانگ رہے ہیں. ایک وفد آیا ہوا ہے، اللہ کے نبی ان کو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں. ادھر زینب کی بیٹی یا بیٹا بیمار ہے، انہوں نے میسج بھیجا، پیغام دیا، اے اللہ کے نبی، آپ کے نواسے کی طبیعت خراب ہے، جلدی گھر میں آ جائیے. اللہ کے نبی میں خبر پہنچا رہے ہیں، میری بیٹی زینب سے کہہ دو کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، میں ان کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، ابھی نہیں آ سکتا. حضرت زینب کی طرف سے دوبارہ خبر آتی ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، جس حال میں بیٹھے ہیں اسی حال میں آ جائیے. ایک نظر اپنے نواسی کو دیکھ لیجئے. اللہ کے نبی اسی حال میں اٹھتے ہیں، چند صحابہ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں زینب کے گھر، دروازے کو دستک دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے. گھر میں محلے کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ صحابہ بھی ہیں، حضرت زینب کی گود میں ان کی بیٹی ہے. اللہ کے نبی اس حال میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سانس اکھڑ رہی ہے، آخری سانسیں لے رہی ہے. حضرت زینب اپنے ابو کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو اللہ کے نبی کی گود میں دیتی ہیں. اے اللہ کے نبی، اے ابو جان، اپنی نواسی کو اپنی گود میں لے لیجئے.
میری پھول سی بچی کو اپنی گود میں لے لیجئے اور اس کی اوپر دعا پڑھ دیجئے، دم کر دیجئے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، آپ کی دعا، آپ کا دم میری بیٹی کو ضرور فائدہ پہنچائے گا۔ حضرت زینب اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیتی ہیں، اور اس بچی کے نانا نے، محمد رسول اللہ نے اپنی نواسی کو اپنی گود میں لیا۔ شاید ایسا لگتا ہے کہ نواسی نانا کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے زینب نے اپنی بیٹی کو چھوڑا اور بیٹی نانا کے ہاتھ میں آئی، محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں آئی، جیسی ہاتھ میں گئی ویسی اس کی روح بھی نکل گئی، کب سے انصری سے پرواز ہو گئی۔ زینب کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، زینب کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وہاں کمرے میں جتنی عورتیں بیٹھی تھی یہ منظر دیکھ کر رونے لگی۔ محلے کے کچھ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی رو رہے ہیں۔ نبی اکرم کی آنکھوں میں بھی آنسو ڈبڈبا رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو روتے ہوئے آپ نے جو پیغام دیا وہ پیغام یہ تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ سب اللہ کی امانتیں تھیں اور اللہ نے اپنی امانت لے لی، اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہم سب اللہ ہی کے لیے و انا الیہ راجعون، اور مرنے کے بعد اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ جب ساری عورتیں رو رہی ہوں، زینب رو رہی ہوں، بڑے بڑے صحابہ کا دل رو رہا ہو، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہ رہا ہو، اور اس وقت سب کو محمد رسول اللہ سے جوڑ رہے ہوں، یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ کوئی نبی کسی کو زندگی نہیں بخش سکتا ہے۔ اگر زندگی بخشنے کی طاقت ہوتی تو زینب کی بیٹی کو زندگی محمد رسول اللہ بخش دیتے، لیکن نبیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ خدا آپ نے اپنے 1.5 سال کے 18 مہینے کے بچے ابراہیم کو، ماریا قبطیہ کے بدن سے پیدا ہونے والے بیٹے کو آپ نے اپنی گود میں لیا جب اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، اور ابراہیم انتقال کر جاتا ہے نبی کی گود میں۔ آپ نے بستر پہ ابراہیم کو لٹایا، اور لٹانے کے بعد جو جملے کہے وہ امام بخاری شریف کے کتاب الجنائز کے اندر درج کرتے ہیں، ان العین تدمع والقلب یحزن۔ میرے بیٹے، تیری جدائی سے، تیرے رخصت ہو جانے سے، تیرے انتقال سے میری آنکھوں میں آنسو ہیں، میری آنکھوں میں آنسو ہیں، میرا دل غمگین ہے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن میں اپنی زبان سے ایسا کوئی جملہ نہیں کہوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے۔ ہم ایسے جملے اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے۔ اللہ کا شکر، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا، لیکن وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، لیکن میں غمگین ضرور ہوں تیری جدائی سے۔ اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے کے انتقال پر یہ جملے کہے ہیں۔ یہ حدیثیں ہمیں بتلا رہی ہیں کہ کوئی طاقتور نہیں ہے، طاقت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات۔ تو یہ توحید تھی جس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا اللہ کے رسول نے۔ آپ یاد کریے اس وقت کو، صلح حدیبیہ کا واقعہ آیا، منظر تو آپ نے کافروں کی ناجائز شرطیں بھی مان لی۔ ٹھیک ہے، چلو نہیں، اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال آؤ گے، اچھا چلو ٹھیک ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں رہنے دوں گا، اچھا ٹھیک ہے، تلوار میان میں رکھو گے، باہر نہیں، چلو یہ بھی ٹھیک ہے، میرا آدمی آپ کے پاس جائے گا، آپ کو واپس کرنا ہوگا، آپ کا آدمی میرے پاس آئے گا، ہم واپس نہیں کریں گے، چلو ٹھیک ہے۔ ساری شرطیں مان لی آپ نے، ناجائز شرطیں بھی آپ نے مان لی۔ اپنا معاملہ آیا تو آپ نے سمجھوتا کر لیا، لیکن یہی کافر کبھی اس سمجھوتے پر آئے تھے، اے اللہ کے رسول ایک کمپرومائز کر لیتے ہیں کیا، 6 مہینے آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لو اور 6 مہینے ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں، 6 مہینے آپ ہمارے جھوٹے خداؤں کو مان لو اور 6 مہینے ہم آپ کے رب کو، ایسا کرو 6 مہینے ہم نماز پڑھ لیں گے، 6 مہینے ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے اور 6 مہینے آپ ہمارے رب کی عبادت کر لو۔ تو اللہ کے رسول نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا،
اور قرآن کی یہ صورت نازل ہوتی ہے، نہیں کہہ دو اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ اور سب کچھ کہنے کے بعد کیا کہا؟ نہیں لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر رہو میں اپنے دین پر، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ پتہ کیا چلا؟ توحید کے ساتھ ایکیشور واد کے ساتھ سمجھوتا نہیں۔ اسی لیے یہ خوبی تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، ویدوں میں بھی ہے۔ تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔